میں 3 سیکنڈ سے زیادہ اسے برجائے ہارٹ اٹیک آ جاتا. یعنی بلیاں کتے سونگ رہے ہیں معصوم بچوں کی لاشوں کو, تو ہمارے بچے بھی ہیں, ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی, کیوں نہیں کوئی اٹھ رہا؟ یہ عرب ساری دولت امریکہ کی جھولی میں ڈال رہے ہیں, تو کیا غزہ والے انسان بھی نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ آپ نے واقعی بہت ایک اہم مسئلے پہ بات رکھی آج, اور اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. پچھلے اوبیسلی مور دین 2 ایئرز ناؤ اس کے اوپر بات چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے, ہر طرف ہو رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی سلوشن اس کا نظر نہیں آ رہا. اگر دیکھا جائے تو ویسٹرن گورنمنٹس میں کافی ساری گورنمنٹس ایسی ہیں جو کہ اس مہمہ کو گاہے بگاہے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ کر رہے ہیں. اب تو برٹش, ہالینڈ ہے, پولینڈ ہے, باقی ملکوں نے, جی سوئٹزرلینڈ نے. اسپین ہے, آئرلینڈ ہے. آئرلینڈ نے تو سمپلی کہہ دیا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلقات جو ہے وہ اسرائیل سے رکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک جینوسائیڈ میں انوالوڈ ہے. اب جب کہ یو کے کی گورنمنٹ نے جب بیانات دیے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر اب جو تحریک ہے وہ تیز ہوگی. لیکن کیا یہ تحریک ان ٹائم ہے یا لیٹ ہے؟ میری نظر میں یہ بہت لیٹ ہے, بہت زیادہ دیر ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اٹس اے ورج آف کولیپس فار پیپل آف غازہ. انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ اس سارے کانفلکٹ میں آف کورس اپنے آپ کو مستقل قدم رکھا, اور اس کی بھی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو, اپنی وہ جگہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے جو کہ صدیوں سے آباد ہی ان کی وجہ سے ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید 3000 سال پہلے یا 3500 سال پہلے یہ جگہ ان کو پرومسڈ لینڈ دی گئی تھی, ان کو تو صرف اور صرف اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ صرف اور صرف کنعان کی جو جگہ ہے وہ پرومسڈ ہے, اور وہ بھی اولاد اسرائیل جو ہے وہ دیٹ از یعقوب علیہ السلام حضرت کا لقب یعقوب ہے. علیہ السلام کی کنیت تھی. اور یہ تو جو ان کا کنعان جو ہے صرف اور صرف وہ ان کے ساتھ پرومسڈ تھا. اب وہ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف یا جس بھی طرف, تو میرے خیال اور میں فلسطینی مواطین ہیں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ ان کا وطن اصلی ہے, یہ تو چھینا گیا ہے. بالکل ایسے تاج برطانیہ نے وہاں پہ یہودیوں کو آباد کیا, مسلمانوں نے تو ان کے لیے دروازے کھولے تھے خلافت راشدہ میں. بالکل. اور عباسی صاحب آپ کو اس چیز کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ جو اصلی نسل اسرائیل ہے وہ تو اس کے بعد کرسچن ہوئے, پھر اس کے بعد مسلمان ہو گئے. ایسے یہ سیمونی ہے جو اس وقت قابض ہے. اگر خاضری ایمپائر کا ذکر کیا جائے یہاں پہ تو کوئی مذائقہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے جو یہود ہیں, جو کہ زائنسٹ یہود ہیں, یہ بیسیکلی وہ ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے تھے, اور جوڈائزم میں تو کنورژن ہے ہی نہیں. تو میرے خیال میں آج جو مڈل ایسٹ ہے, مڈل ایسٹ کو قطر اپنا رول پلے کر رہا ہے. when it comes to lip service of course it is coming from the Saudi Arabians as well, and UAE کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے, تمام ممالک کو کرنا چاہیے. پاکستان نے اپنا کلیئر سٹانس رکھا ہے. پاکستان بلیوز ان وہ جو 1967 کے جو بارڈرز ہیں, پری وار بارڈرز, اس کے اوپر دو ریاستیں بنے, اور پاکستان تو وہی پوزیشن ہے پاکستان کی جو کہ سب سے OIC کی پوزیشن تھی, اور یونائٹڈ نیشن کی بھی وہی پوزیشن ہے. مسلمان کیوں نہیں اپنے بلاک کی طرف جاتے؟ 57 ہیں, ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی رکھیں, لیکن کچھ چیزوں پہ تو فارن پالیسی, ڈیفنس پہ, اس پہ تو اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیں جنرل صاحب نے بہت ہی اچھی ایک بات کی کہ پہلے سب سے ہمیں اسیس کرنا چاہیے کیا ہم ایک امہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ امہ ہی نہیں ہیں, OIC کا فورم ہمارے پاس موجود ہے. اب OIC کے فورم میں آف کورس بزنس فورم بھی آپ لے کے آئیں, اور آپ ایک چیز طے کر لیں کہ ہم صرف اور صرف ان ممالک میں, OIC کے ممالک ان ممالک میں صرف انویسٹ کریں گے جہاں سے کہ ہمیں کوئی اچھی ہوا آئے, مسلم فرینڈلی ہوں. لیکن اب جب کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ میزائل جو کہ اسرائیل داغ رہا ہے آپ کے ہی مسلمانوں پہ غازہ میں, وہ میزائل جو ہیں وہ امریکہ سے بن کے آتے ہیں, یہ پوائنٹ وہ امریکہ سے بن کے آتے ہیں, اور انہی سے ہی آپ کے بچے قتل ہو رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں, اور آپ انہی کو ہی دوبارہ پیسے دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب اپنی انڈسٹری میں عربوں کا حصہ ہے پیسے کا فلسطینیوں کے قتل میں. بالکل ایسے ہی ہے. اور میری نظر میں یہ جو فیصلے ہیں کہ کس ملک میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کتنی وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں, اب آپ کے پاس ایک کنٹری چائنا بھی تو ہے جہاں پہ کہ آپ کے پاس وہی اپرچونٹیز ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتی. ٹھیک ہے, فیلڈ مارشل عہدہ پاکستانی عوام کی طرف سے, پوری قوم کی طرف سے ایک ٹریبیوٹ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت نے نہیں دی, حکومت تو ریپریزنٹیو پبلک ہے, لیکن پوری قوم کی اس میں ول شامل تھی.
وہ جو بنیان و مرصوص جس طرح دفاع کیا، قوم نے کہا کہ ٹریبیوٹ ہے، آپ فیلڈ مارشل تو کیا، اس پہ میں نے ایک جگہ بات کی تھی کہ سید عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل تو دنیاوی عہدہ ہے، آپ فضیلت مارشل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے جو جنگ پہ بارڈر پہ لڑتے، ان پر جو گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو فضیلت مارشل کا ٹائٹل تو آپ کو اللہ دے رہا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو غزوہ ہند میں اس ہندوستان پہ چڑھائی کرے گا جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، جسے اللہ رسول سرٹیفکیٹ عطا کر دیں جس فوج کو، لشکر کو، تو یہ ٹائٹل تو چھوٹے رہ جاتے ہیں، پھر مورال تو اپ ہوگا میرے خیال میں۔ دیکھیے وہ خراسان والی جو ایک حدیث ہے، اس میں بھی میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ اس حدیث کو جب یہ منظر عام پہ آئی تھی یہ حدیث، اس وقت کی ہے کہ جب خراسان کے اس طرف صرف ایک ہی ویلی تھی اور وہ انڈس ویلی تھی، اور وہ انڈس اوپر سے شروع ہوتا ہے اور وہ نیچے تک جاتا ہے، اور جو لوگ ادھر تھے وہی ہیں جن کے بارے میں ذکر، ٹھنڈی ہوائیں آتی، اور میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور میرا بھی وطن وہی ہے، اور آپ کا بھی وطن وہی ہے، اور یہیں سے وہ کون سا وطن ہے پتہ ہے؟ مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ پاکستان ہے۔ اور یہاں میری نظر میں جو فیلڈ مارشل کا ایک ٹائٹل اوبیسلی دیا گیا، یہ بفٹنگ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی، سٹیل، نروز آف سٹیل کا مظاہرہ کیا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر ہم پہ امپوز کی گئی پھر ہم کسی کا کچھ نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم وہ گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ اور ایک تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ دشمن کی ٹیریٹری میں بھی یہ انشور کرنا کہ وہاں پہ کسی بھی سویلین کی ڈیتھ نہ ہو۔ سارے کے سارے، اب تو پوری دنیا لکھ رہی ہے کہ پاکستان نے جتنے بھی میسائلز مارے اور جتنی بھی ایریل بومنگ کی، وہ سب کی سب صرف اور صرف ان کی ملٹری انسٹالیشن۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار۔ جنرل صاحب خود حافظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو، درختوں کو نہیں کاٹنا، تو یہ سپہ سالار آل رسول ہے، حافظ ہے، اسے تو ایتھکس کا بدرد عتم پتہ ہے، اور یہ کیسے سویلین کو مار سکتے ہیں؟ اور ہم نے جب ہمارے ملک میں بھارت نے وہ رات کی تاریکی میں ہماری مسجدوں کے اوپر میسائل مارے، ہم نے ان کے جواب میں دن دہاڑے ان کے ٹیمپلز پہ، ان کے مندروں پہ نہیں مارا، ہم محبت کو نہیں مارتے۔ اور ہم نے یہ کہا کہ ہم ہندوازم کے خلاف نہیں ہیں، ہم ہندتوا آئیڈیالوجی کے۔ فیصل صاحب نے کہا کہ ڈیلیگیشن باہر جا رہا ہے انہی ایشوز کو، 3 نکاتی ایجنڈا، تو مودی صاحب تو کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر پہ بات ہوگی، جبکہ ان کی خود پوسٹیں وہ مقبوضہ کشمیر کی وہ کچھ گنوا بیٹھے ہیں، پہلے وہ تو اس کے بارے میں اپنی چارپائی کے نیچے ذرا جھاڑو پھر کے دیکھیں۔ تو یہ ڈپلومیٹیکلی، جیسے خرم صاحب اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، بلاول صاحب جا رہے ہیں ان کی سربراہی میں، دنیا کو ہم نے ایک بتانا ہے کہ ایکسپورٹ کیسے ہو رہا ہے ٹیررزم۔ اس انیشیٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو پہلے بھی اس چیز کا ذکر ہوا کہ اوبیسلی مودی جو ہے وہ ابھی بھی اپنی چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہے۔ میرے خیال میں وہ ایک کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ وہ ہم نے ان کو رچ کے ذلیل کیا، انہوں نے ذرا نہ فیل کیا، تو اس وقت وہی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ مودی جی جو ہیں وہ انتہائی ایک وہ جو پوزیشن ہوتی ہے نا جس میں کہ ڈینائل ہوتی ہے بندے کی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، حالانکہ وہ 3-4 دن سویا نہیں۔ جب بندہ 3-4 دن نہ سوئے نا تو اس کے بعد سائیکولوجیکلی اس کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان کا ڈیلیگیشن بھیجنے کی، آئی تھنک پاکستان کو کوئی خاصی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پاکستان نے تو پوری دنیا کو پروو کر دیا، جیسا کہ DGISPR لیفٹنٹ جنرل احمد شریف نے کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پوری دنیا کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے مودی صاحب کو پارکنسن ڈیزیز کے سمٹمز ہیں؟ اب تو ہر ایک چیز کے سمٹمز ہوں گے۔ پارکنسن کا پتہ ہے نا آپ؟ جی جی،